السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے۔ آج میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر کچھ مسلم لڑکیوں کو جو حال چل رہا ہے اس کے بارے میں وضاحت کرنے آیا ہوں، اور کچھ انشاءاللہ ماں باپ کو بھی نصیحت کروں گا اس کے بارے میں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے بھی درخواست یہ ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کرو، جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کریں۔ لیکن آج کل کے دور میں دیکھا جاتا ہے، یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ باپ کے سامنے یا بیٹی ماں کے سامنے اپنی حق کی فرمائش کرتی ہے، وہ اپنا حق مانتی ہے کہ میں فلاں لڑکی کو پسند کرتی ہوں، یا لڑکا یہ کہہ دے کہ مجھے فلاں لڑکی پسند ہے، تو ہم اس کو ایک عیب سمجھنے لگے، اور باپ بے غیرت ہو کر معذرت کے ساتھ یہ کہہ دیتا ہے کہ اپنی بیٹی کو کہ کیا میں تجھے عشق لڑانے کے لیے اسکول بھیج رہا ہوں، کیا میں تجھے عشق لڑانے کے لیے مسجد ٹیوشن بھیج رہا ہوں، کیا تو باہر ہی کام کرنے جا رہی ہے؟ بھائی اگر آپ کو اتنا ڈر تھا کہ میری لڑکی بگڑ سکتی ہے باہر جا کر، تو آپ کی پہلی غلطی ہے کہ آپ نے بھیجا کیوں ہے؟ پہلی آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے بھیجا کیوں ہے؟ آپ کو بھیجنا نہیں چاہیے تھا۔ تو اس کا تو خاص طور سے آپ دھیان رکھیں کہ غلطی تو آپ کی ہے۔ لیکن جب لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا ہے اور لڑکے کے اندر کوئی خرابی بھی نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں لڑکی کا ساتھ دیں، کیونکہ لڑکی نے اپنا حق مانگا ہے۔ اور جب باپ بے غیرت ہو کر یہ بات کہتا ہے کہ میری ناک معاشرے میں ناک کٹ جائے گی، میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا، اللہ کے بندے تجھے معاشرے کی ڈر ہے، اللہ کے بندے تجھے اپنے رشتہ داریوں کا ڈر ہے، اللہ کے بندے بے غیرت باپ سے کہنا چاہتا ہوں میں بات کہ جب تیری موت آئے گی، جب قبر کے اندر جائے گا، سب سے پہلے یہ ناک ہی ختم ہوگی۔ ہم نے پتہ نہیں معاشرے کو کیا بنا لیا ہے، اور آج مسلم قوم کی لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ، غیر ایمان والوں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ ایک باپ وہاں بھیجنے کو تیار ہے غیر ایمان والے کے ساتھ، لیکن یہ غیر برادری والے کے ساتھ بھیجنے کو تیار نہیں کہ بیٹا کہ وہ ہماری برادری کا نہیں ہے، ہم اس سے شادی نہیں کر سکتی، وہ ہمارے جوڑ کی نہیں ہے۔ کیا اللہ کے بندے تو بتا دے مجھے، کیا وہ لڑکا ایمان والا نہیں ہے؟ کیا وہ لڑکا مسلمان نہیں ہے؟ اور جو غیر ایمان والے کے ساتھ جا رہی ہے، کیا وہ مسلم ہے؟ کیا وہ ایمان والا ہے جس کی ساتھ نے بھیج دیا ہے؟ اور پھر معاشرے کے اندر کیا پھرتا ہے کہ میری لڑکی نے کیا غلط کر دیا، میری لڑکی نے میری عزت دھجیہ اڑا دی۔ دھجیہ تو آپ نے خود اپنی اڑوائی ہے۔ اگر آپ صحیح وقت پر، صحیح عمر پر اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے تو کاش آج آپ کو دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آج مسلمانوں کی لڑکیوں کو یہ حال ہے کہ اگر ان کو صحیح بات سمجھائیں، جب تک بات بہت آگے پہنچ جاتی ہے، لڑکی کو اگر بات سمجھائیں کہ نہ بیٹا مسلمان لڑکا ہونا چاہیے، ایمان والا لڑکا ہونا چاہیے، لیکن لڑکیوں کو پتہ نہیں کیا چڑھ جاتا ہے عشق کا بھوت کا سوار، کہ لڑکے آج لڑکیوں کو یوز کرتے ہیں اور ان کو کاٹ مار کر دفن کر دیتے ہیں، ان کو پھینک دیتے ہیں اٹھا کر، دفن تو دور کی بات ہے۔ تو تمام میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ بیٹیاں، جو مسلمان کی بیٹیاں ہیں، کہ خدا کے واسطے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ نکاح کرنا ہے آپ ایمان والا لڑکا تلاش کریں، بے شکی آپ پسند کی شادی کریں، اور پسند کی شادی کرنی بھی چاہیے۔ آج بیٹا کہتا ہے، بیٹی کہتی ہے کہ مجھے فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے تو کرنا ہے، آج ہم بڑی اس سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں وہاں پسند نہیں آیا، ہمیں لڑکی پسند نہیں آئی، ہمیں لڑکیوں کے اندر یہ خرابی، لڑکے کے اندر وہ خرابی، حالانکہ کچھ بھی خرابی نہیں ہوتی۔
تو اسی لیے میں تمام تر گھر والوں سے بات کہنا چاہوں گا کہ اپنی لڑکیوں کی عزت کی بھی اور ان کی عزت کی بھی حفاظت کریں اور ان کی صحیح عمر پر شادی کا اہتمام کریں۔ اگر نکاح کے اندر آپ نے دیری کری، میں تمام تر ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کے رشتے کے اندر دیری کری اور آپ کی لڑکی نے کسی لڑکے کے ساتھ زنا کیا، بدکاری کی، اس کا وبال، اس کا گناہ آپ کے سر ہوگا، کیونکہ زنا کی اڈے تک لے جانے والا تو آپ کا ہاتھ ہے۔ اگر آپ صحیح وقت پر، صحیح ٹائم پر اگر اس بچی کا نکاح کر دیتے، اس بچی کے بارے میں کچھ سوچ لیتے، اس بچی کے بارے میں اگر آپ نکاح کے بارے میں جلدی سوچ لیتے تو آپ کی لڑکی یہ قدم نہیں اٹھاتی۔ آج کہتے ہیں کہ وہ لڑکی ہماری خدمت نہیں کر پائے گی، آج کہہ دیتے ہیں کہ وہ لڑکی ہمارے جوڑ کی نہیں ہے، وہ ہماری خدمت نہیں کر پائے گی، لیکن وہی نکاح جو ہے ایک انسان کے جسم کی ضرورت ہے، نہ کہ ہمارے گھر کی خدمت کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری بہو کے اوپر نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری بیٹے کے اوپر ہے۔ آج ہم نے بیچاری ایک پرائے گھر کی لڑکی لے کر آتے ہیں نکاح کر کر اور اس کو رکھتے ہیں نوکرانی بنا کر، اور ایسے ہی بے غیرت شوہر۔ آج جی کر رہا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر پورا کھول کر بولوں، لیکن کیا کریں اس امت کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آج ہم نے اپنے گھر کی بہو کو ایسا سمجھ لیا کہ جیسے یہ ہمارے گھر کی نوکرانی ہے، کہ آج یہ بہو سب دیور کا، سب جیٹ کا، سب بھائیوں کا، سب بہنوں کا، ایک بہو کے اوپر ہم سارا کا سارا کام لاد دیتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ بیوی کے ساتھ بدسلوکی ہے، بد اخلاقی ہے، اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا پڑے گا، یہ ایک طرح کا ظلم ہے۔ اسی طریقے سے بیٹا ماں کے کہنے پر آ کر اپنی بیویوں کو برا بھلا کہتا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، اور ادھر ماں بھی بھڑکاتی ہے اپنے بیٹے کو۔ تو یاد رکھنا، سب سے پہلے میں ان ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچیں کہ جب آپ کسی بیٹی کو پریشان کرو گی، کسی پرائے گھر کی بیٹی کو آپ پریشان کرو گی، آپ کی بیٹی کو بھی کوئی نہ کوئی پریشان ضرور کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال بن چکا ہے کہ اگر ہماری بیٹی کو کوئی کچھ کہہ دے تو ہمارے غصہ آ جاتے ہیں، ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، ہمیں بہت برا لگتا ہے، لیکن وہی سلوک، وہی بد اخلاقی ہم اپنی بہوؤں کے ساتھ کرتے ہیں، تب ہمیں غصہ کیوں نہیں آتا؟ تب ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، آپ کیوں اتنا ظلم کرتے ہو؟ اور ان بے غیرت لڑکوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو اپنی پسند کی شادی تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں اپنی بیویوں کا خرچہ نہیں اٹھا پاتے، اپنی بیویوں کا جو ان کا خرچ ہوتا ہے ان کو دیتے ہوئے دینے سے منع کر دیتے ہیں بہت سے حضرات، اور اگر دے بھی دیتے ہیں تو ان کو بعد میں طعنہ ملتا ہے کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تیرے لیے وہ کیا۔ تو وہی کیا کیا؟ تیرا حق ہے بیوی کا کہ بیوی کا خرچ تیرے ذمہ ہے، فرض ہے تیرے اوپر، تو نے نکاح کیا تھا کیوں جب تو خرچ نہیں اٹھا سکتا بیوی کا؟ میرے بھائیوں، بیوی ہم نکاح کیوں کرتے ہیں کہ ہر انسان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم نکاح کیوں رہے ہیں، بس ہم نے ایک عیاشی بنا دیا نکاح کو، ہم نے اپنے مزے کے طور پر ہم شادی کر لیتے ہیں، جب مزہ ختم تو کون اور میں کون۔ یاد رکھنا، جب میاں بیوی کے اندر جھگڑا فساد ہوتا ہے نا، اللہ ناراض ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے
ابھی آپ کا حق، اب آپ سمجھتے ہیں ہوگی میری بات کہ آپ شیطان کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کوئی لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹائیں تو ہم اس کے کتنے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بیوی کا غلام ہے، یہ تو بیوی کی غلامی کرتا ہے۔ حالانکہ یہ سنت ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ گھروں کے اندر ان کے کام میں ہاتھ بٹانا، ان کے ساتھ کام کروانا، یہ تو ایک سنت ہے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ لیکن کیا کریں کہ ادھر سے لڑکی کی ماں ایسے بھڑکاتی رہتی ہے بیوی کے خلاف کہ کیا آپ کا بیٹا آپ کی بہو سے محبت کر لے گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں بات کو کہ جس گھر کے اندر بہو کو بہو سمجھا جاتا ہے اس گھر کے اندر جھگڑے فساد ضرور ہوں گے، لیکن جس گھر کے اندر بہو کو بیٹی سمجھا جاتا ہے، بہو کو بیٹی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس گھر کے اندر ایک روحانیت آتی ہے، ایک خوشحالی آتی ہے، اس کے اندر محبتیں ہوتی ہیں۔ پھر بہو کے دل کے اندر بھی ساس کے لیے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ بھی اپنی ماں سے زیادہ محبت دیتی ہے پھر اپنی ساس کو۔ پھر ساس شکایت کرتے کہ ہماری بہو ہمارا کہنا نہیں سنتی۔ بھائی کہنا کیا سنے گی، آپ تو خود اس کی دشمن بنی ہو۔ خدا کے واسطے اپنے بہو کو بہو مت مانو، اپنی بہو کو بیٹی کی نظر سے دیکھو، اپنی بہو کو بیٹی مانو، اور ان کو برے اور اچھے کی تمیز اگر آپ کو بتانی ہے، طریقہ بتانا ہے کہ تمیز کے دائرے میں رہ کر، یہ نہیں کہ اپنے بہو کو کسی کے بھی سامنے ڈانٹ دیا، کسی کے بھی سامنے ڈرنے لگ گئے۔ اس طریقے سے گھر کے اندر پھر جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات اور دھیان رکھنا کہ جب آپ اس طریقے سے ٹارچر اپنی بہو کو کرتی رہو گی، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی بہو آپ کے لیے اتنا برا سوچنے لگ جائے گی کہ کاش یہ بھوڑیا کب کو مرے گی، یہ بھوڑیا اس دنیا سے کب کو جائے گی۔ تو ایسی حرکت نہ کریں کہ آپ کی بہو کے دل میں آپ کے لیے اتنی نفرت بیٹھ جائے۔ تو خدا کے واسطے یہ چند باتیں میں نے اس کے اندر عرض کی ہے، لیکن ماں باپ کو بھی کہنا چاہوں گا کہ جب آپ اپنی بیٹا یا بیٹی کی شادی کریں تو خدا کے واسطے کچھ سمجھا کر شادی کیا کریں، کیونکہ ادھر لڑکے کی ماں اپنے لڑکے کو بھڑکاتی ہے، ادھر لڑکی کی ماں لڑکی کو بھڑکاتی ہے۔ اب بتائیے کہ اس طرح آپ کا گھر بسے گا یا اجڑے گا آپ کا گھر؟ یقیناً آپ کا گھر اجڑے گا۔ آپ بیٹی کو پہلے سمجھا کر بھیجیں کہ بیٹی آپ کا گھر ہے، اب آپ کی شادی ہو جائے گی، آپ پرائی ہو جاؤ گی، آپ کا گھر ہے چاہے جب آؤ، لیکن کبھی بھی آپ اپنی ساس سسر کی پرمیشن کے بغیر، شوہر کی پرمیشن کے بغیر اس گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ یہ اپنی بیٹیوں کو سمجھا کر بھیجا کریں۔ اور دوسری بات کہ کبھی بھی آپ اس گھر کے اندر لڑ کر نہیں ہوں گے۔ اور اگر لڑکا لڑکی کے اندر لڑائی ہو رہی تو ایک دم سے نہ جایا کریں، 1-2 دن بعد جا کر پوچھا کریں کہ بیٹا کیا بات ہو گئی تھی۔ اس ٹائم تک تمہارا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ گھر بسانے کے طریقے ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، شادی تو کر دیتے ہیں، حالانکہ ایک تو شادی ہو رہی 40 سال کی عمر میں جا کر، اور اس میں بھی ہم اپنی اولاد کو کچھ تربیت نہیں کر بھیجتے سسرال کے اندر۔ ہماری ماں، ہماری بہن اور بیٹے یوں چلی جاتی ہیں، ہم ان کو کچھ نصیحت ہی نہیں کر کے بھیجتے کہ بیٹا کیا برا ہے، کہاں بولنا ہے۔ اور ایسی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمیں کہاں صحیح بولنا، ہمیں کہاں چپ رہنا، کہاں بولنا ہے، کہاں ہماری بولنے کی ضرورت ہے، بس جو منہ کے اندر آئے پھٹ بول دیا۔ تو اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ کی ساس آپ سے محبت کرے، آپ کی نند آپ سے محبت کرے، تو صرف ایک چیز کی حفاظت کر لو، وہ ہے آپ کی زبان۔ آپ اس کے اندر ایسا تالا لگا لو کہ آپ اس کو کھولو ہی نہ، تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ کا گھر انشاءاللہ ایک دن خوشحالی ضرور آئے گی آپ کے گھر کے اندر۔ تو خدا کے واسطے آپ اپنی بیٹے اور بیٹی کی شادی اگر کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے واسطے آپ
ان سے پوچھ کے شادی کیا کریں کہ بیٹا آپ کی پسند کہاں ہے۔ آپ یہ نہ دیکھا کریں کون سی برادری کا ہے کون سا نہیں ہے، کیونکہ جو آج کا ماحول چل رہا ہے، ماحول آپ کے سامنے بھی میرے سامنے ماحول ہے وہ، تو اسی طریقے سے جہاں بیٹے کی مرضی ہو آپ اس کا نکاح وہاں کریے، جہاں بیٹی کی مرضی ہو آپ اس کا نکاح وہاں کریے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ تمام تر باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور میں انشاءاللہ اگر جب نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا تو بتاؤں گا کہ لڑکیوں کے نکاح کے اندر دیری کیوں ہو رہی ہے، اس کا کارن کیا ہے۔ تو جب تک کہ آپ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو سے، جب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔